کی موت ہوئی. اتنے بڑے عالم انتقال کے بعد ان کے اوپر جو تحریریں آئی تب پتہ چلا اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے جانکار، ایک لائبریری ہی سمجھ لیے وہ لے کر کے گھومتے تھے. ان کے دماغ میں اللہ نے اتنا زیادہ علم بھرا ہوا تھا کہ ایک لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں اتنی کتابوں کو انہوں نے اپنے اندر حفظ کر رکھا تھا. اتنے بڑے عالم اچانک انتقال کر گئے. یہاں پہ تتواری میں نے پروگرام میں یہی بات رکھی. کسی یوٹیوبر نے اس میں باقاعدہ تھمبنیل لگایا، عزیر شمس کو کس نے مارا. سچائی سامنے آ گئی اور میری تصویر کے ساتھ ایک خنجر اور پتہ نہیں کس طریقے سے لگا کر کے یوٹیوب کی دنیا میں اس نے ایک طریقے سے بدتمیزی کی. اتنے بڑے عالم کے ساتھ کیا لکھتا ہے کہ عزیر شمس کو کس نے مارا. یہ بتائیے، سچائی سامنے آ گئی. 2 روپیہ کمانے کے چکر میں علماء کو بے عزت کیا جا رہا ہے. جو انتقال کر رہے ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں نے مجھ کو کال بھی کیا، میسج بھی کیا، مولانا آپ کا یہ چینل ہے کیا؟ میں نے کہا اتنا بڑا جاہل تو میں ہوں نہیں کہ اس طریقے سے میں تھمبنیل بناؤں. اب بتائیں کسی عالم کے معاملے میں اس طریقے سے لوگ لکھ رہے ہیں، کتنا کم علم ہے. ایرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا. آج پوچھے کسی سے واٹ از دا اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے، نہیں معلوم. نماز کا طریقہ بتاؤ، نہیں معلوم. اسلام کے معاملے میں نہیں جانتا. بڑے بڑے عالم اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں میرے بھائیو، بڑے بڑے عالم اب نہیں موجود. اسی پٹنہ کی سرزمین میں عبدالسمیع جعفری بھی رہا کرتے تھے. بہت بڑے عالم وہ بھی تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ابھی ساؤتھ افریقہ کے ایک بہت بڑا عالم بھی انتقال کر گئے. اسی طریقے سے ایک ایک کر کے بڑے بڑے عالم دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ ایسا آئے گا کہ عالم اٹھا لیے جائیں گے، عالم اٹھا لیے جائیں گے. دنیا کے اندر عالموں کی کمی ہو جائے گی اور دنیا کے اندر صرف جاہل لوگ باقی رہیں گے. ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا. یا یہ کہہ سکتے ہیں آج علماء ہیں لیکن علماء سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. آج گوگل کو اپنا لوگوں نے مفتی بنا لیا ہے. جو بھی سوال جواب کرنا اسی گوگل ہی سے سمجھتا بوجھتا. بس علماء سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. علم اسی طریقے سے دھیرے دھیرے اٹھتا چلا جا رہا ہے. عالم اٹھا لیے جائیں گے اور جاہل دنیا کے اندر باقی رہیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. آج ہمارے یہاں دیکھیے عالم ہوتے ہوئے جاہلوں سے فتویٰ لیا جاتا ہے، جاہلوں کو کرسی کی براجمان کرسیوں پہ کیا جاتا ہے، جاہلوں کو وہ مقام دیا جاتا ہے جو عالموں کو مقام ملنا چاہیے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، محمد رسول اللہ کہتے ہیں جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، اسی کے فیصلے پہ مان لیں گے اور کسی عالم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جائے گا، کسی کے معاملے میں علماء سے کوئی ربط نہیں کیا جائے گا. آج علماء کا وہی مقام ہے، آج عالموں سے سوال کم کیے جاتے ہیں، جہالوں سے سوال کیے جاتے ہیں. یہ حال ہوگا تو جاہل لوگ کیا کریں گے؟ کچھ معلوم ہی نہیں رہے گا. فَسُئِلُوا، ان سے سوال کیا جائے گا. فَأَفْتَرُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو بغیر علم کے وہ فتویٰ بھی دیں گے. سوال ہو گیا تو جواب بھی دیں گے، دھڑاک سے جواب دے دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بہکے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ قیامت کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا. اور بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے، بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ ہاں واقعی عالم اٹھا لیے جائیں گے اور قرآن کی شکل میں، جو کتاب کی شکل میں قرآن موجود ہے، یہ قرآن بھی دھیرے دھیرے اٹھا لیا جائے گا. اب دنیا کے اندر قرآن باقی نہیں رہے گا. ان یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا. آج دیکھیے علم اٹھ رہا ہے اور اپنے بچوں کو کون عالم بنا رہا ہے؟ اپنے بیٹیوں کو کون عالم بنا رہا ہے؟ بیٹوں کو مولوی صاحب کون بنانے کے لیے جائے، مدرسے میں بھیجیں گے، صحیح سے کھانا ہونا نہیں ملے گا،
اور وہی پڑھ کر کے آئیں گے تو مسجد میں امامت خطابت کریں گے، 5-6 ہزار 8 ہزار ہی پیسے ملیں گے۔ یہ ذہن کے اندر علم سکھانے کا ذہن میں یہ رکھا ہوا کہ پیسہ کتنا ملے گا۔ میرے بھائیو، علم اس مقصد سے مت سکھائیے کہ آپ کے بچے کو پیسہ کتنا ملے گا، اس مقصد سے سکھائیے کہ یہ دین سیکھنا یہ فرض ہے، دین کا نالج حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اور واقعی علم اٹھا لیا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے دنیا سے عالم چلے جا رہے ہیں، علماء کی کمی ہو رہی ہے۔ آج علماء کی اتنی زیادہ کمیاں ہیں میرے بھائی، اتنی زیادہ کمی ہے، بڑے بڑے عالم دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے بڑے عالم دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے عالم موجود بھی نہیں ہیں، بہت کم ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ علم اٹھ جائے گا اور جہال قسم کے طبقہ لوگ باقی رہیں گے، اور یہی لوگ فتویٰ دیا کریں گے، اور یہی لوگ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج دیکھیے جو چینلوں کے اندر ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر کتنے بڑے بڑے جاہل مولوی پہنچتا ہے، آپ ان کے اسپیچ سنیے تو جہال قسم کی باتیں کریں گے، وہ ایسا لگے گا کہ ڈگری ہے ان کے پاس، علم ہے ان کے پاس۔ ایسے لوگوں کو ٹی وی کے اندر بیٹھایا جاتا ہے، ٹوپی اوپی علامۃ الدہر بنوایا جاتا ہے، سب سے بڑا علامہ، اور اس سے ڈیبیٹ کرایا جاتا ہے۔ اس کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ بتائیے، پردہ کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شریعت اتنا زبردست ہے، ایسے حکم کیسے دے سکتی ہے؟ ہاں اس طریقے سے ہندوستان میں فالو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، حساب سے ہونا چاہیے، جیسا طریقہ چل رہا ہے، جیسا ہندوستان کا معاملات ہے تو سب کچھ لے دے کر کے چلنا چاہیے۔ ابھی بہت سے لوگ ایسے وہاں پہ فتویٰ دینے والے ہیں، بہت سے لوگ دیوالی